کیوں کر کہوں کہ کچھ بھی نہیں خیر کے سوا، کیوں کر کہوں کہ کچھ بھی نہیں خیر کے سوا، سب کچھ علوم غرب میں ہے خیر کے سوا۔ اور دوسرا شعر سنیے، سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب، سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب، سائنس نے بگاڑ دیا ہے مزاج غرب، اب صرف زہر حرب سے ہوگا علاج غرب۔ اکبر فرماتے ہیں شعر کے اندر کہ سائنس نے آ کر نا انگریزوں کا مزاج بہت خراب کر دیا، اب ان کا علاج اگر ممکن ہے تو صرف جنگ سے ممکن ہے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ خدا ان کے ساتھ جنگ کرے یا مخلوق خدا جنگ کرے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ہماری سمجھ کے مطابق خدا کی جنگ ان کے ساتھ ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی جنگ ہونے والی ہے، ذہن میں رکھنا، یعنی عذاب الہی۔ اللہ تعالیٰ کی جنگ کی ہوتی ہے، اس میں انہوں نے صاف بتا دیا کہ سائنس نے ان کے مزاج کو خراب کر دیا۔ وہ ڈاکٹر زکریا، ارے دجال میں پوچھتا ہوں تم سے، بتاؤ سائنس جو خاص ایک فنی علم ہے تمہارے نزدیک، جو ایک فائدہ مند نفع مند علم ہے تمہارے نزدیک، جس کی بدولت ٹیکنالوجی حاصل ہوتی ہے، ایجادات سامنے آتی ہیں، جو تمہارے نزدیک نفع مند ہے، اکبر کہہ رہے ہیں اسی لانتی نے ان کے مزاج کو خراب کر دیا۔ تو جب ان کے مزاج کو اس نے خراب کر دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سائنسی علوم پڑھنے کے نہیں ہے، یہ تو مزاج ان کا خراب کر دیا، تمہارا کہاں صحیح رہنے دیں گے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات کی، بولتے نہیں۔ تو اب فرمایا ان کا علاج کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ تنقید کر کے اچھا لے لو اور برا چھوڑ دو۔ جس کو تم نے اچھا کہا اس کو تو اس نے کہا اتنا برا ہے کہ ان کے مزاج کو خراب کر دیا، وہ ہے سائنس۔ حتیٰ کہ دوستو میں آگے چل کر وہ حوالہ پیش کروں گا، خیر تو وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر مغرب والوں کا علاج ہو سکتا ہے تو جنگ کی زہر سے مزاج اتنا خراب ہو گیا کہ جنگ کی زہر سے ان کا علاج ہو سکتا ہے، نہ تبلیغ سے ممکن ہے، جس طرح ملا سمجھ نہیں آئی، ملا گورم میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اکبر کہہ رہے ہیں اور پاگل کا بچہ کدھر جا رہا ہے، ان کا علاج تو اس سے ممکن ہی نہیں ہے، ادھر جنگ چاہیے، تو ماں دی تبلیغ لے پھرنا اسے، کیوں تبلیغ وہاں پر نہ بیکار ہے؟ اس وجہ سے کہ شیطان کو تبلیغ کرنا، ابلیس کو تبلیغ کرنا، کرنے والا ہی پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نبی ابلیس کی طرف نہیں بھیجا، وہ بلاؤ شیطان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا، کیوں؟ تبلیغ کا معنی پہنچانا، اور پہنچانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے نہیں پہنچائی وہ پہنچاؤ، اس کا مطلب ہے کہ دین سے باخبر کرنا، یہ تبلیغ ہے۔ تو وہ لانتی دین سے باخبر ہو کر شیطان کی طرح دین کی مخالفت میں اور دین کو مٹانے میں مصروف ہیں، ہماوت وہ عنادی اور سرکش ہیں۔ تو عنادی اور سرکش جو جان بوجھ کر مخالفت میں لگا ہوتا ہے اس کو تبلیغ نہیں کی جاتی، ابو جہل کی طرح اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ ان فدوؤں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے، یہ ملا ہے ہی فدو ہیں بغیر۔ وہ مورکھو، جب ابو جہل نے عناد اور سرکشی کی، اس نے جان بوجھ کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہا، حالانکہ اس کو سارا پتا تھا۔ یہود نے سارا قرآن فرما رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا یہ یہود نصارہ میرے مصطفیٰ کریم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔
بلکہ ایک یہودی مسلمان ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے بیٹے کا تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد پاک کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہو سکتا. مجھے یہ شک ہو سکتا ہے پتہ نہیں میرا ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے پچھلی کتابوں کو پڑھا ہے، وہ کیونکہ یہودی تھے، میں نے تورات کو پڑھا ہے، اپنے پچھلے بزرگوں سے جو سنا ہے اس کے مطابق میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اولاد میں شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ میں شک نہیں ہو سکتا. سمجھ نہیں آ رہی؟ جب وہ سب کچھ جانتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے درپے ابو جہل کی طرح، تو ان کتوں سے پوچھو تبلیغ کیا کرتے ہو؟ تبلیغ کا معنی تو پہنچانا ہے. ایک کے پاس پہلے روٹی پڑی ہے اور وہ روٹی کو گند سمجھ کر اس کے قریب نہیں جاتا، گندا سمجھ کر قریب نہیں جاتا. اب اس کو ایمان سے بتاؤ، اسے روٹی چھیننے کی ضرورت ہے یا دوبارہ دینے کی ضرورت ہے؟ سمجھ نہیں آئی یار. اور جڑا لانسی جہاں سامنے مٹھائی رکھو وہ سمجھے گند پہ پرا کرو، گندی ہے گندی ہے. ہوں اگوں پھر مٹھائی رکھنی چاہیے کہ چھتا رکھنا چاہیے؟ کڈے پلو. نورانی مبلغ اسلام، نورانی کا باپ مبلغ یورپ اور فلانا مبلغ یورپ. دے مبلغ یورپ نہیں، تم مبلغ یورپ. مبلغ یورپ جانتے ہو؟ مبلغ یہ عام تم لکھتے ہو، ویسے لفظ تو مبلغ ہوتا ہے. مبلغ اتنے روپے لکھے ہوتے کہ مبلغ اتنے روپے دینے اس نے مبلغ دی. یہ مبلغ